اچھا سیم بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوالات رکھے، آپ نے گفتگو کرنا چاہی، زیتون ایف ایم لائیو ہی کیوں، ایک کے شیخ ہی کیوں؟ ایک دو چیزیں ڈفرنٹ، ایک چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے اویئرنیس، اور ایک چیز ہے کسی چیز کے اینٹی اس کے اگینسٹ جانا. تو زیتون ایف ایم پہ ہم نے تو یہی فیل کیا ہے، شاید اور لوگوں نے کچھ اور کیا ہو، کہ یہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے اور یہ اینٹی جماعت نہیں، ہمیں اینٹی جماعت فیل نہیں ہوا. جی السلام علیکم، امید ہے دوست صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا دوست عامر حق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ شیخ صاحب موجود ہوں گے اور ہمارے ایک احمدی دوست، کہ آج ایک احمدی دوست ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے کچھ کوشچنز تھے، کچھ کیوریز تھیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں زیتون ایف ایم لائف پر ہم بیٹھتے ہیں، آئے ہم سے بات کریں، اور آپ احمدیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول کے اندر، ایک فیملی کے ماحول کے اندر، ایک فرینک ماحول کے اندر گفتگو اور چٹ چیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جناب، تو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. میں نے کہا ضرور، ایسی کوئی بات ہی نہیں جی، بسم اللہ، اہلاً و سہلاً. دوستو، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے احمدی دوست نے، جو کہ پوری فیملی احمدیت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے، پھر اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا. سائم بھائی آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے پیارے احمدی بھائی ہیں، دوست ہیں. تو آئیں سنتے ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہماری اصلاح چاہتے ہیں، کچھ اپنی اصلاح چاہتے ہیں. اور ایک بھائی کے طور پر وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو سائم بھائی، اہلاً و سہلاً، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے سر. اچھا سائم بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوالات رکھے، آپ نے گفتگو کرنا چاہی، زیتون ایف ایم لائیو ہی کیوں، ایک کے شیخ ہی کیوں؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا عامر بھائی. اصل میں زیتون ایف ایم جو ہے یہ میری وائف نے پہلے دیکھا، او اچھا. کہیں اس کی نظر پڑی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی نظر کس طرح سے پڑی، جیسی بھی پڑی، لیکن ان کی نظر پڑی تھی کوئی جماعت کا جو پاناما لیکس میں نام آیا تھا وہاں سے. تو وہ پروگرام جو تھا وہ شاید اے کے شیخ صاحب اور اکبر چودھری صاحب کا تھا کینیڈا سے. بیسیکلی ہم جرمنی سے ہیں، جرمنی کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہم جب دیکھنے لگے تو وہ چینلز پہ بھی گئے، یوٹیوب پہ بھی ایک سرچ یا ریسرچ کرنے کا جب ہوا کہ اتنے الزامات لگتے ہیں تو ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی دیکھتے ہیں جماعت کے اوپر. ہم کو جماعت کا تو موقف پتہ ہے ہر چیز کا، تو ایک کاؤنٹر نیریٹو دیکھتے ہیں جو کہ اچھے ماحول میں ہو، ایسا ہو کہ جس میں کوئی بھی ایموشنل چیزیں نہ ہوں اور کوئی اس طرح کی جو ڈیسنٹ طریقے سے بات کی جا رہی ہو. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اور چینلز بھی دیکھے، لیکن پھر زیتون ایف ایم جو ہے وہ اب میں اوروں کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ہمیں یہ سوٹیبل لگا بہت سے حوالوں سے. الحمدللہ. ایک تو بڑی کلیئرلی بات ہو جاتی ہے، اور بیچ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ میں ادھر ہوں یا میرے ریلیٹڈ میری وائف بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور ہمارے فیملی کے کچھ اور لوگ ہیں جو کینیڈا سے بھی لائیو ہیں. ہم لوگ ابھی میں آج ہوں اس پہ تو میں کسی بحث کے لیے نہیں ہوں، اور ہم ایک نارمل سے ماحول میں کچھ سوالات ہوں گے جو اکثر اٹھائے جاتے ہیں دوسرے چینلز کے اوپر بھی، لیکن اس طرح سے بات نہیں ہو پاتی کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو وہ بندہ جو ایک چیز سننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب وہ اس چیز سے تنگ آ جاتا ہے، شور سے، بجائے اس کے کہ کسی آرام سے تسلی سے اس چیز کے اوپر بات کی جائے، ڈسکس کیا جائے. اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آؤٹ آف ٹاپک چلی جاتی ہیں باتیں اکثر چینلز کے اوپر. تو میں آج ادھر ہوں، ہم ڈسکس کریں گے. ہم نہ تو کوئی ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں اور نہ ہی کچھ اس طرح کا. کچھ بیسک سوالات ہیں میرے بھی ہیں، اور میں ہی اپنی وائف کے بہاف پہ بھی کروں گا. جو ان کے ہیں اس نے مجھے لکھ کے وہ دیے ہوئے ہیں، کوئی 2-4 سوالات ہیں. خیر وہ ہم پروگرام کے اینڈ پہ کر لیں گے، وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ تھوڑے جنرل سے ہیں. اور باقی تو ہم تب سے آلموسٹ ہمیں 1 مہینے کے قریب ہونے والا ہے، ہم یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ، کہ ہم زیتون ایف ایم کا کوئی پروگرام بھی مس نہیں کر رہے. اور
ہم زیتون ایف ایم کا پروگرامز وغیرہ دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں سمجھنے کا ہمیں اس سے موقع ملا ہے. جیسے کہ ایک دو چیزیں ڈفرنس, ایک چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے اویئرنیس, اور ایک چیز ہے کسی چیز کے اینٹی اس کے اگینسٹ جانا. تو زیتون ایف ایم پہ ہم نے تو یہی فیل کیا ہے, شاید اور لوگوں نے کچھ اور کیا ہو, کہ یہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے اور یہ اینٹی جماعت نہیں, ہمیں اینٹی جماعت فیل نہیں ہوا. اور بعض اوقات آ جاتے ہیں ہمارے احمدی بھائی بھی آتے ہیں, تو وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کچھ الگ ان کے سوالات بھی اگر دیکھیں تو جائز ہوتے ہیں, لیکن وہ جس مینرز میں جا کے سوالات ہوتے ہیں, یا پھر اس کا ویسے ہی آگے سے ظاہر ہے رپلائی ہوتا ہے. تو نارملی اوور آل جو ہے کہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اویئرنیس, کافی حد تک اویئرنیس ملی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری ہیں اس سے جو کلیئر ہوئی ہیں اور کلیئر ہو رہی ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ میری وائف سے میں نے دیکھنا شروع کیا, ہم سے ریلیٹڈ اور بندے تھے جب ہم نے اپنے فیملیز میں یہ بات کی, یا اپنے پیرنٹس سے یہ بات کی کہ یہ چیزیں, یہ سوالات ہیں, یہ کوسچنز ہیں, تو وہاں سے پھر وہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ آگے نکل گئی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا باقیوں کا کہ وہ تو شاید کاؤنٹر نیریٹو کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کس چیز کے لیے, لیکن بہرحال ہمیں سیوٹیبل لگا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں چیز سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, اور بغیر کسی لڑائی یا اس طرح کے وہ ڈیبیٹس وغیرہ کا ماحول نہیں ہے. تو اس لیے آج میں بھی فری تھا, ہم گھر میں تھے, تو شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو میں نے انفارم کیا, اور تھینک یو کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو ارینج کر لیا, حالانکہ بہت شارٹ نوٹس تھا. کوئی بات نہیں ہے. میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ شیخ صاحب تو ڈیڈیکیٹڈ ہیں. میں نے شیخ صاحب کو ایک مشنری انسان پایا ہے, اس میں کوئی شک. شیخ صاحب کا کوئی نجی معاملہ اگر نہ ہو تو وہ کبھی بھی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے. میں نے کبھی ان کو سستی میں نہیں دیکھا اس کام کے حوالے سے. نمبر دوسرا, سائم بھائی میں آپ سے ابتدائی طور پر 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ بتانا چاہیں. سائم بھائی, آپ کی ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج 27 ہے. 27, ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا, یعنی ینگ ہے, جوان ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جوانی کے اندر بھی حق اور باطل کی تلاش کے لیے اتنے ہی آپ یہ سمجھیں متحرک ہیں, فعال ہیں, آپ چاہتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ آپ شادی شدہ بھی ہیں, بچے بھی آپ نے بتایا, فیملی بھی ہے, یعنی ساری ایکٹیو ہیں. یہ بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ہلکا مت لیجیے گا کبھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی میں سے کسی چیز کو بھی حقیر اور چھوٹا مت جانو, چاہے اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو دین کے حق اور باطل کو سیکھنے کی جو جستجو اور توفیق ہے نا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کوشش, باقی وہ ثواب پر پہنچتا ہے یا خطا پر پہنچتا ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے نا. ہدایت اور حتمی فیصلہ یہ اللہ کے حق میں ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے. ایک تو میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. دوسرا, سائم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, آپ کو کوئی ڈر, خوف, کو پریشر تو نہیں ہے؟ ہم آپ اپنی خوشی سے آئے ہیں نا ہمارے پاس. جی, اس میں تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ تو کوئی پریشر کی بات نہیں ہے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ دوست نیچے کہہ رہے ہیں, یہ ایک بھائی نے بات کی ہے. اچھا, کہتے ہیں جی عامر بھائی برادر سائم آپ کے ہم عمر ہیں. نہیں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جو سائم بھائی ہیں یہ 27 کے ہیں ماشاء اللہ, ہی از ینگر دین می. میں 29 کا ہوں, تو یہ مجھ سے ینگر ہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہی چیز وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی عمر بتا دیں, سو آپ نے بتا دی. چلے اچھا چلے, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ 5 مارچ آ رہی ہے, یہ میری برتھ ڈے, ڈیٹ آف برتھ میری 5 مارچ ہے, تو میں 29 الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے میرے, تو وہ پتہ چل جائے. وہ بزرگ کئی سمجھتے ہیں شیخ صاحب جیسے کہ وہی 45 کا یا 40 کا ہے, تو اچھی بات ہے, برکت ہے. خیر, بیک ٹو دا ہمارے بھائی سائم بھائی ہیں. سائم بھائی بسم اللہ کریں. میں صرف ایک چیز جاننا چاہوں گا, ان سوالات کی وجہ آپ کی اپنی ریسرچ بنی ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, یا جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس میں سے یہ چیزیں نکل کر جواباً سامنے آئی ہیں؟ یعنی یہ آپ اس چیزوں پر مطمئن ہیں, یہ آپ کے بھی سوالات ہیں؟ یہ سوالات میرے بھی ہیں, اور یہی سوالات میری وائف کے بھی ہیں, اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہی سوالات بہت سارے ہمارے ینگسٹر جو جرمنی میں یا یورپ میں احمدیز ہیں, خاص کر وہ, اب ہمیں تو اردو پڑھنی آتی ہے, ہم سمجھتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے ہیں جن کو نہیں آتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹڈ نہیں ہیں ابھی تک. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہیں ایک بیسک ویسٹرن احمدیز جو بھی ہیں ان سب کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر اب بسم اللہ کرتے ہیں سائم بھائی. اور ناظرین میں یہ بتا دوں, مجھے نہیں پتا سائم بھائی نے سوالات کیا پوچھنے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ کس سے متعلق ہیں,
انہوں نے کہا کہ کچھ نبوت کے اجرا سے متعلق ہیں، کچھ اور 2-3 چیزیں انہوں نے میرے سامنے رکھی، تو میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے پتا ہے میں رکھ دوں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے تو ان کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں کوئی اچھی تیاری کر لوں گا، مگر سائم بھائی نے کہا کہ یہ بھی شاید مصروف ہو گئے، میں بھی مصروف ہو گیا، تو مجھے پتا نہیں چل سکا کہ ایگزیکٹ سوات ہے کیا، مگر میں تھوڑی سی تیاری کر، کیونکہ دیکھیں میں اسکالر نہیں ہوں، کوئی علامہ فاما نہیں ہوں، تھوڑی سی تیاری کرنے سے یہ ہوتا کہ میں اچھے طریقے سے سائم بھائی کو گائیڈ کر سکتا، اور انہی کے توسط سے یوٹیوب کے تھرو میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا تھا، مگر وما علینا الا البلاغ، ہم کوشش کرتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو علم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق نظر آئے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل ہمیں باطل کی شکل میں نظر آئے، کہیں گڑمڑ نہ ہو جائے، خالص باطل اور خالص حق ہمیں نظر آئے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا یہ سائم بھائی تیری تلاش کے لیے، تیری جستجو کے لیے، حق کی متلاشی کے طور پر آج انہوں منظر عام پر آئے ہیں، اے میرے مولا ہم دونوں کو پار لگا، ہماری یہ زیتون ٹیم کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا، اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح ہو جائے، اگر یہ لوگ غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، میرے مولا ان کی اصلاح فرما، تو بہت رحیم رحمان ہے میرے مولا، تو کبھی بھی راضی اس چیز سے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ غلطی پر رہے، تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان توفیق تیری پا کر اپنی استطاعت اور کوشش کے ساتھ حق کی طرف لوٹ آئے، اے میرا مولا ہمیں لوٹا دے۔ اللہ اللہ اللہ